دیوان خاص لاہور قلعے میں واقع ہے۔ اس جگہ مغل بادشاہ اپنے درباریوں اور ریاستی مہمانوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ دیوان عام کے برعکس دیوان خاص کو ایک ہال کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا، جہاں شہنشاہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے تھے۔ یہ ہال ایک وسیع پیمانے پر صفحہ سازی کا مقام تھا، جہاں ہر سائمین سیشن سے پہلے 1 گھنٹے تک جلوس نکالے جاتے تھے۔ جب میں دیوان خاص کے حیاتہ کے حصے میں واقع جہانگیر کے حیاتے میں داخل ہوا تو مجھے لاہور فورٹ میں کچھ اچھی تبدیلیاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ موسمی پھولوں کے ساتھ سرسبز لان اور اس جگہ کی وضاحت کرنے والے نئے معلوماتی بورڈ ایک دم سے میری نگاہ کو اپنی گرفت میں لے رہے تھے۔ یہ ایک تبدیلی ہے اور آخر کار لاہور قلعے کے بھورے رنگ میں کچھ رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ جہانگیر کا حیاتہ بہت سارے دوسرے سٹرکچر پر مشتمل ہے، جیسے بڑی خوابگاہ، سونے کا چیمبر، عمارت میں 3 حرم گیسٹ ہاؤسز، دیوان خاص اور فاؤنٹین ایریا ہیں۔ تاریخی بیان کے مطابق اس حصے کی تعمیر شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی اور اسے شہنشاہ جہانگیر نے 1617 سے 1618 میں 7 لاکھ روپے کی لاگت میں مکمل کیا تھا۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ جانوروں کے سروں کی عکاسی کرتی ریت کے پتھروں والا کام اکبر کا کام ہے، جو دوسرے مذاہب خصوصاً ہندو مت کے لیے ان کی رواداری کی پالیسی کی باز گشت ہے۔ احاطے کے اندر ایک بہت بڑا باغ ہے، جس کے بیچ میں وسیع پیمانے پر پانی کے ٹینک ہیں۔ پانی کے یہ ٹینک سنگ مرمر کی مربع پلیٹوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، جسے مہتبی کہتے ہیں، جس میں ماربل کے فوارے ہیں۔ ان مہتابوں میں چلنے والے جھرنے پرانے زمانے کے ماحول کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ اس وسیع احاطے میں گھومتے ہوئے اپنے آس پاس بادشاہوں اور ملکاؤں والے ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اصل وقت کی رونق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مشرق اور مغرب میں احاطہ دروازوں کی قطاروں سے گھرا ہوا ہے۔ لاہور قلعے میں مختلف قواعد میں متعدد تبدیلیاں آئیں۔ یہ مغل حکمرانی کے دور میں اپنے عروج پر تھا، لیکن سکھوں اور برٹش کے زمانہ میں اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس حیاتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سکھ دور میں بڑی خوابگاہ کا حصہ راجہ رنجیت سنگھ کے حرم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس حیاتے میں کھڑک سنگھ کی حویلی بھی شامل ہے۔ اس حیاتے سے ہمیں
سکھ میوزیم کے داخلی دروازے بھی نظر آتے ہیں، جو پہلے وہاں شہزادی بامبا کا حرم تھا۔ برطانوی دور کے دوران احاطہ باغ کو پانی کے ٹینک اور چشمے بھرنے کے بعد بیڈمنٹن کورٹس میں تبدیل کر دیا گیا۔ جہانگیر کے سونے والے چیمبر کو اسلحے کے ڈپو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ احاطے میں فوج کے لیے ایک ہسپتال اور ایک ڈسپنسری قائم کی گئی تھی۔ ملٹری افسران کے لیے ایوان کو ہر ایک کے لیے واحد رہائشی یونٹ میں تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ باغ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور عدم موجود تھا، اور سامنے کے میدان میں جس میں لان ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انیس سو تین کے بعد اس کی بحالی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بڑی خوابگاہ کے سامنے کچھ ایوانوں کو دوبارہ چھت بنا کر محرابوں میں کچھ دراڑیں پڑنے کی وجہ سے سامنے ایک برآمدہ تعمیر ہوا۔ چونکہ اس جگہ کو ہتھیاروں والے ڈپو میں تبدیل کرنے کے لیے تجویز کیا گیا تھا، لہٰذا لکڑی کے کچھ ڈیزائن کے دروازے بھی لگائے گئے تھے۔ اس احاطے کے ساتھ متعلقہ مابین کمروں کو بھی برطانوی دور میں محکمہ آثار قدیمہ نے 1914 سے 1915 میں اصل منزل کی سطح تک گندگی اور کچرا وغیرہ کو صاف کیا۔ اسی دوران پانی کے ٹینکوں، مہتابیوں اور راستوں کے ساتھ چشموں کو پرانی فاؤنڈیشن کے ساتھ کھدوا کر بحال کیا گیا۔ اس فاؤنڈیشن کے مرکز میں اب ہم جس ٹینکی اور ماہ بتیوں کو دکھا رہے تھے وہ مکمل طور پر ایک نیا کام ہے، جسے برٹش آثار قدیمہ کے محکمے کی بحالی کہا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ تھا جب باغ میں ہرن اور مور ہوتے تھے۔ یہ چکور راستہ VIP ڈنر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور موسیقاروں نے یہاں اپنی اعلیٰ کار موسیقی پیش کی تھی۔ احاطے کے کچھ کمروں کو محکمہ آثار قدیمہ کے دفتر، سٹورز، لائبریری اور لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کھڑک سنگھ کی حویلی کے ایک حصے کو بھی لاہور اتھارٹی کے وال سٹی کے دفتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت بڑی خوابگاہ مغل میوزیم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ بین الاقوامی میوزیم کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ میوزیم میں دن کے وقت بھی کم لائٹ کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ میوزیم کے لیے علیحدہ ٹکٹ ہونا چاہیے جس کی مدد سے اسے برقرار رکھا جا سکے اور یہاں لائٹنگ کو فوری طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ کاش یہ پوری جگہ مغل عہد کی عکاسی بن جائے۔ میں حکام کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کچھ دوسرے پرندوں کے ساتھ مور بھی رکھے جائیں، پوری جگہ کو بھی چراغاں کیا جائے اور رات کے وقت بھی اس جگہ کو سیاحت کے لیے کھول دیا جائے۔ اس وقت گیسٹ ہاؤسز اور ایوان کے کچھ حصے عوام کے لیے بند ہیں، جو خوشگوار احساس نہیں دیتے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں دیکھ سکوں۔
you very much for watching my video. I hope you like it. Goodbye and take care. God bless you.